الله من الشيطان الرجيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ سب بولے کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے پروردگار کو کہ بیان فرما دے ہمارے لیے کہ کون سی وہ گائے ہے، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا ٹھیک راہ پا جانے والے ہیں۔ جواب دیا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے نہ جفا کشی والی کہ جوتے زمین اور نہ سینچے کھیت کو، تندرست کوئی داغ نہیں جس میں۔ سب بولے اب لائے آپ ٹھیک بات، پھر سب نے ذبح کیا اسے اور تیار نہ تھے کہ کریں۔ تفسیر: اگر اس موقع پر کسی زرد رنگ کی گائے وہ ذبح کر ڈالتے تو کام ہو جاتا، مگر شامت پر شامت آئی تو پھر سہ بارہ سوال کی سوجی، اور سب بولے کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کو کہ ہم سے گائے ذبح کروانی ہے تو بالکل صاف بیان فرما دے ہمارے لیے کہ آخر کون سی وہ گائے ہے جس کو ہم ذبح کریں، کیونکہ زرد تیز رنگ کی بھی کئی گائیں ہیں، اور بے شک جس کو ذبح کرنا ہے وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر۔ ہمیں اس خاص گائے کا ایسا مکمل پتہ دے دیا جائے کہ پھر دوسری گائے میں اس کا نشان نہ ملے، اور یقیناً اس خاص گائے کا نشان مل گیا تو ہم اگر اللہ نے چاہا ٹھیک راہ کو جلد پا جانے والے ہیں، اور جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرنے والے۔ آپ ہم کو دیکھیں گے۔ ان سوالات کی بھرمار اور شوخیوں کا جواب یہی تھا کہ ان کو ایسا پابند کر دیا جائے کہ سوال کرنے کا مزہ پا جائیں، اور چونکہ اس سوال میں انشاءاللہ بھی ان کی زبان پر آ گیا ہے، اس کی برکت سے اب جو جواب دیا جائے وہ ایسا آخری جواب ہو کہ پھر انہیں کوئی سوال سجھائی نہ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی گائے ہے جو اپنی بیان کردہ عمر اور رنگت کے باوجود ایسی گائے ہے جو نہ تو جفا کشی والی ہل میں چلنے والی ہے کہ جوتے زمین کو، اور نہ سینچائی اور آب پاشی کے کام میں لگائی گئی ہے کہ سینچے کھیت کو، بالکل تیار تندرست ہے، اس کے جسم میں ایک رنگ کے سوا کوئی داغ دوسرے رنگ کا نہیں ہے، جس میں یہ گائے صرف ایک تھی اور وہ ایک مرد صالح کی یتیم کی تھی۔ جب اس کا آخری وقت ہوا اور بچے کی یتیمی میں کام آنے کے لیے اس کے پاس اس گائے کے سوا کچھ نہ تھا تو اس نے اپنے اللہ کے سپرد اس بچے کو کیا اور کہا کہ یا اللہ، یہ گائے اس بچے کے لیے چھوڑ کر اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وہ بچہ ماں کی پرورش میں رہا اور ماں کی اطاعت میں بے مثل ثابت ہوا۔ اس کے بڑے ہونے پر ماں نے بتایا کہ جنگل میں جا کر اپنی اس گائے کو لے آئے جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ بچہ جنگل گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گائے کو آواز دی تو وہ آ گئی۔ گائے کی آواز ظاہر کرتی تھی کہ وہ بچے کو اوپر سوار کرانا چاہتی ہے، مگر چونکہ ماں نے اس کا حکم نہ دیا تھا لہٰذا وہ سوار نہ ہوا۔ اس کی اس ادا نے گائے کو مسخر کر دیا۔ ایک دن ماں نے لڑکے سے کہا کہ اس گائے کو نرخ بازار پر 3 دینار میں بیچ ڈالو، مگر جو خریدار ہو اس سے کہہ دینا کہ ماں کی مرضی پر اس خرید و فروخت کا دار و مدار ہے۔ بازار میں ایک فرشتہ ملا، اس نے 3 کے بجائے 6 دینار قیمت لگائی، مگر اس شرط پر کہ ماں کی مرضی پر موقوف نہ رکھے۔ لڑکے نے نہ مانا اور ماں سے سارا حال جا کے کہا۔ اس نے کہا کہ 6 دینار میں بیچو، مگر پھر بھی معاملہ میری مرضی پر ختم ہوگا۔ بازار میں پھر فرشتہ ملا اور 12 دینار قیمت لگائی، مگر اس شرط پر کہ ماں کی مرضی پر موقوف نہ رکھو۔ لڑکے نے اس کو نہ مانا اور پھر ماں سے سارا ماجرا جا کر کہہ دیا۔
ماں نے کہا اب تم اس فرشتے سے جا کر کہو کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں۔ چنانچہ لڑکے نے یہی کیا اور فرشتے نے بتایا کہ اس کو بنی اسرائیل خریدیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ضمانت میں بیچو اور قیمت میں اس قدر سونا لو جو گائے کی کھال کو بھر دے۔ اس گائے کو بنی اسرائیل نے پایا تو سب بولے کہ اے حضرت موسیٰ اب لائے آپ ٹھیک ایسی بات کہ ہم ذبح کی جانے والی گائے کو بغیر کسی شبہ کے پا گئے۔ انہوں نے دام پوچھا تو اس کی کھال بھر سونا لڑکے نے بتایا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے، ساری قوم کی دولت اکٹھا کی اور خود فقیر ہو گئے اور کھال کو سونے سے بھر دینے کو منظور کر لیا جس کی ضمانت حضرت موسیٰ نے لی۔ اس طرح وہ گائے بنی اسرائیل کی ملکیت ہو چکی تو پھر سب نے ذبح کیا اسے، حالانکہ اس کے بار بار کے سوال سے اور گائے کی قیمت حد سے زیادہ بڑھ جانے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تیار نہ تھے کہ اس کام کو کریں۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ جس طرح پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا کہ سب سے پہلے جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے عمر مخصوص کی کہ گائے کی عمر یہ ہوگی۔ دوسری مرتبہ جب سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس گائے کا رنگ مقرر کر دیا۔ تیسری مرتبہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو اللہ رب العزت سے جب انہوں نے سوال کیا تو اس سوال میں یہ بھی تھا کہ اگر واقعتاً حضرت موسیٰ آپ ایسی کوئی پہچان بتا دیتے ہیں کہ جو دوسری کسی گائے میں پائی ہی نہ جائے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ٹھیک راہ پا جائیں گے۔ تو جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اب اللہ رب العزت نے جو جواب دیا تو ایسا جواب دیا اپنے نبی کے ذریعے ان بندوں کو، ان بنی اسرائیل کو، کہ اب ان کے ذہن میں اس کے بعد کوئی سوال ہی نہ پیدا ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ وہ ایک ہی گائے ہے، وہ ایک ہی گائے ہے اور ایسی ہے کہ وہ جوان ہے، بوڑھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ اس سے کھیت جوتا گیا ہے، نہ پانی نکالنے کے لیے یا پانی کھیتوں میں ڈالنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ ایسی گائے ہے، اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں بچتا کیونکہ عمر مخصوص کر دی گئی، اس کے بعد رنگ مخصوص کر دیا گیا، اب وہ کس طرح کی گائے ہے یہ بھی مخصوص کر دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے جسم پر صرف ایک ہی رنگ ہے، کوئی دوسرے رنگ کا داغ بھی نہیں ملے گا، یہ بتا دیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی حکمت عملی کہ جب یہ نافرمان بندے اللہ رب العزت کے حکم پر سوال کرتے جا رہے تھے تو وہاں اللہ رب العزت اپنے ایک فرما بردار بندے کے لیے بہترین انتظام فرما رہا۔ کیسا فرما بردار بندہ؟ ایسا کہ اس کے باپ، وہ جب بچہ چھوٹا تھا تو اس کے باپ کو کسی وجہ سے وہاں سے جانا پڑا یا اسے موت آنے والی تھی، تو اب اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا اس گائے کے علاوہ، تو اس نے اپنے یتیم بچے کو اپنے رب کے سپرد کیا اور اس گائے کو بھی اپنے رب کے سپرد کیا اور اللہ رب العزت سے عرض کی، یا اللہ رب العزت میرا یہ یتیم بچہ ہے اور میرے پاس اور کوئی مال نہیں اس گائے کے سوا، تو یہ گائے میں اپنے بچے کے لیے تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب جب وہ بچہ سال بعد بڑا ہوا، جو وقت اس واقعے کے پیش آنے کا تھا، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ گائے ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے اور وہ فرما بردار بندہ اور اس کا بیٹا بھی کتنا فرما بردار ہے اپنی والدہ کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، وہ جو کہہ دے اسے تسلیم کر لو، اسے مان لو خاموشی کے ساتھ۔ ہاں شرط یہ ہے کہ خلاف شرع بات نہ ہو، شریعت کے خلاف بات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف بات نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کی بات کے انکار کی دوسری کوئی وجہ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا ہے ویسا ہے، میرے لیے وہ زندگی اچھی ہے، ایسی نہیں، والدین نے جو کہہ دیا وہی بہتر ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت یہاں پیش فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب تفسیر میں موجود ہے اس آیت کریمہ کے تحت، کہ وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس کی والدہ نے، دیکھیں توکل اللہ پر ایک بندے کو بھروسہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی ماں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ فلاں نشانی کی گائے ہے اسے ڈھونڈ کر لاؤ، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کی ماں کو معلوم تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ذمے، اس کے حق میں جو گائے چھوڑی ہے اسے اللہ کے سپرد کر کے گیا ہے،
تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جنگل میں اللہ کے نام سے اعلان کرنا کہ اللہ کے سپرد کی ہوئی جو میرے باپ کے جانب سے میرے حق میں گائے ہے میں اسے پکارتا ہوں۔ جب اس نے اللہ کے نام سے پکارا تو وہ گائے سامنے آ گئی۔ اور اس بیٹے کی فرما برداری دیکھیں کہ ماں نے اسے کہا تھا گائے کو پکارنا، وہ آئے گی، اسے لے آنا۔ تو اب جب وہ گائے اس بچے کے سامنے آئی، اس بڑے ہو چکے بچے کے سامنے جب آئی، اس جوان کے سامنے، تو اس گائے کی آواز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گائے اس بچے کو اپنے اوپر سوار کرنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ اس بچے کی ماں نے اسے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس پر سوار ہو جانا، تو اس بچے کو جتنا حکم دیا گیا تھا اس نے اتنا ہی کیا اور اس گائے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ تو جب گائے نے یہ ماجرا دیکھا، اللہ رب العزت نے دیکھے جب شعور دیتا ہے تو جانور بھی کس اعلیٰ معیار کے ہو جاتے ہیں۔ جب شعور دے دیتا، یہی تو ہماری خاصیت ہے نا کہ انسان شعور کی وجہ سے جانوروں سے جدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شعور ہونے کے باوجود بھی جانوروں جیسی حرکت کرے تو وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کبھی اسے بھی شعور عطا فرمایا ہے تو وہ بھی فرما برداری اور نافرمانی کو سمجھتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیدائش شعور کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر بھی اگر ہم فرما برداری اور نافرمانی کے فرق کو نہ سمجھیں تو ہم سے بدتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا گائے نے کہ اس کی والدہ نے اسے جتنا حکم دیا اتنا ہی اس نے کیا، مجھ پر ظلم کی وجہ سے اس کی ماں نے مجھ پر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا تھا تو یہ مجھ پر سوار بھی نہیں ہوا، تو اب وہ گائے اس کے تابع ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اب اس کی ماں نے ایک دن اس سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر بازار میں اس گائے کو بیچ کر آؤ۔ اس ماں نے اس گائے کی قیمت 3 دینار فکس کی، مقرر کی کہ 3 دینار میں بیچنا۔ اب اس بازار میں جب وہ بچہ گیا تو ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے اس گائے کی قیمت 3 کی بجائے 6 لگائی، لیکن اس کی ماں نے شرط رکھی تھی کہ 3 ہی پر بیچنا یا اس سے زیادہ کم قیمت کچھ بھی معاملہ ہو تو اس خریدنے والے سے یہ کہنا کہ اس کا دار و مدار یعنی یہ ڈیل جو ہے یہ میری ماں کے ہاں یا نہ کہنے پر موقوف ہے، لٹکی ہوئی ہے کہ میری ماں اگر ہاں کہہ دے گی تو بے پوری ہو جائے گی، خرید و فروخت کا معاملہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں نے نہ کہہ دیا تو کوئی ڈیل نہیں۔ تو اب جب 6 دینار کہا تو بچہ راضی تو ہوا، لیکن اس نے اپنی ماں کی شرط بیان کی کہ اگر میری ماں ہاں بولے گی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ڈیل نہیں ہوگی۔ تو اب فرشتے نے یہ شرط لگائی، نہیں میں 6 دینار تو دوں گا لیکن یہ ماں کی ہاں یا نہ پر موقوف نہیں ہوگا، تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس بچے نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی ماں کو سارا کچھ جا کے بتایا۔ دوسرے دن جب وہ بیچنے آیا، دوسری مرتبہ جب وہ بیچنے آیا تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج 6 دینار قیمت لگانا۔ تو جب اس نے 6 دینار قیمت لگائی تو فرشتہ آیا اور اس نے 12 دینار قیمت لگائی، لیکن شرط وہی رکھی۔ اب دیکھیں بچے کا فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کی فرما برداری سے نہیں ہٹ رہا ہے۔ یہی فرق ہے فرما بردار اور نافرمان میں۔ فرما برداری کے عوض میں ہمیں کتنی ہی لیوش لائف کیوں نہ دے دی جائے، کتنا ہی بہترین گھر، بہترین نوکری، بہترین ذرائع آمدنی کیوں نہ دے دیا جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے عوض میں ہر چیز بیکار ہے، اس کی فرما برداری کے ساتھ ہر چیز بہترین ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کو بیان کر رہا ہے، دیکھیں جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ بندہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے کس طرح فائدہ پہنچا رہا ہے۔ 12 دینار فکس ہوئی، اسی شرط کے ساتھ اس بچے نے انکار کر دیا، اپنی ماں سے بتایا۔ اب جب اس کی ماں سے بتایا تو اس کی ماں سمجھ گئی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فرشتہ ہے۔ تو اس بچے سے اس کی ماں نے کہا کہ اب جب تم بازار جاؤ تو جو خریدنے والا آئے وہی تمہارے پاس، تو اس سے کہنا میں اس گائے کو بیچوں یا نہیں بیچوں، یہ اس سے پوچھنا۔ تو اب جب ملاقات ہوئی اس کی بازار میں تو فرشتہ پھر آیا، تو اس بچے نے اسے پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد اب بچے نے اس سے سوال کر دیا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہیں بیچوں۔ تو فرشتے نے کہا بیچنا، ضرور بیچنا، اسے خریدنے فلاں فلاں بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ اس طرح کی گائے، اور وہ ایک ہی گائے اس وقت موجود تھی ایسی کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں۔
تو کہنا ان سے کہ اس کی کھال بھر کے جتنا سونا آئے گا اتنا سونا اس کی قیمت ہے، کیونکہ فرشتے کو اللہ کا حکم معلوم تھا کہ یہ مجبور ہے ایسی گائے کو خریدنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ رب تبارک و تعالیٰ سے اتنے سوال نہ کرتے تو یہ آزاد تھے، چاہے جس گائے کو چاہتے ذبح کرتے اور ان کا کام ہو جاتا۔ لیکن اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی جب آدمی بلا وجہ کے زیادہ سوال کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نہ بنو، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، ہمارے اماموں نے جو احکامات بتا دیے ہیں قرآن و حدیث سے اخذ کر کے، اسے مان لو خاموشی کے ساتھ۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوا ان کا کہ اللہ رب العزت سے سوال کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی پابندی لگا دی کہ اب انہیں اپنے پورے قبیلے کا سونا جمع کر کے اس گائے کے عوض میں دینا پڑا، خود فقیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے نافرمانوں کو فقیر کر دیا اور فرما بردار کو غنی کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی فرما برداری کرنے والے کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اور وہ مجبور ہو کر انہوں نے اس گائے کو خریدا، اسے ذبح کیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کے سوال و جواب سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی، اور جتنی گائے کی قیمت رکھی گئی تھی اس قیمت سے بھی یہ ظاہر تھا کہ یہ انہوں نے ایسا کیا مجبور ہو کر، حالانکہ یہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ ہم ظاہر کچھ بھی کریں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت صرف اور صرف اسی بات کی ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حشر کے دن تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھے گا کہ تم نے کتنے خوبصورت چہرے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، تم نے کتنا تندرست جسم بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں جو بھی کرنا ہے خلوص کے ساتھ کرنا ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام کو خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادتیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔